بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو سے ہم علم صرف کو سیکھنے جا رہے ہیں۔ یہ علم صرف کی پہلی ویڈیو ہے، تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ 15 چیزیں سیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم سیکھیں گے علم صرف کا لغوی معنی۔ اب لغوی معنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے فرسٹ میننگ، یعنی لفظ کو سنتے ہی پہلا جو معنی لیا جاتا ہے، اس کا جو پہلا معنی لیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں لغوی معنی۔ تو صرف کا لغوی معنی ہے پھیرنا، ٹھیک؟ یہ ہے صرف کا فرسٹ میننگ، اس کا لغوی معنی پھیرنا۔ اس کے بعد سیکھتے ہیں جی اس کی اصطلاحی معنی۔ اصطلاحی معنی یعنی صرف کی تعریف، صرف کی ڈیفینیشن۔ دیکھیے، ایسے اصول، ایسے ضوابط، ایسے قوانین جن کے ذریعے ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو، ایسے علم کو علم صرف کہتے ہیں۔ یعنی وہ علم جس میں ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو، اس علم کو علم صرف کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اصطلاحی معنی یعنی کہ تعریف یعنی ڈیفینیشن۔ دیکھیے، سورۃ الکافرون ہم پڑھتے ہیں، اس کے اندر ہم پڑھتے ہیں قُلْ یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اس میں یہ لفظ آیا ہے اعبد ما تعبدون، اس میں لفظ آ رہا ہے تعبدون۔ یعنی تعبدون۔ قُلْ یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون، یہ لفظ آ گیا عابدون۔ اس کے بعد ہے ولا انتم عابدون ما عبدتم، یہ لفظ آیا ہمارے پاس عبدتم۔ ہم پڑھتے ہیں عبدتم، دال لکھا تو ہوتا ہے لیکن ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، وہ ایک تجویدی قاعدہ لگتا ہے، وہ بھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ عبدتم، اس پہ تشدید آئے گی۔ جی، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بس یہ آپ 4 الفاظ دیکھ لیں۔ دیکھیے، یہ اعبدو اسی تعبدون سے بنا ہے، اور یہ عابدون اسی تعبدون اور اسی اعبدو سے بنا ہے، اور یہ تینوں کے تینوں الفاظ اس عبدتم سے بنے ہیں۔ یعنی اس ایک لفظ سے یہ تینوں لفظ بن کر آ گئے۔ یہ کیسے بن کر آئے، یہی ہم نے سیکھنا ہے، اور یہ ہم نے کس میں سیکھنا ہے؟ یہ ہم نے علم صرف میں سیکھنا ہے۔ تو علم صرف کی تعریف یہ ہوئی کہ وہ علم جس میں ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ تو جیسے ہم نے عبدتم سے تعبدون بنایا، تو تا پر زبر ہی کیوں لگایا، زیر کیوں نہیں لگایا؟ عین کو ساکن کیا ہے تو اس کے اوپر کوئی حرکت لگا دیتے۔ تعبدون، نون پر ایک ہی زبر کیوں ہے، 2 زبر لگا دیتے، تو ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ یہ چیزیں ہم علم صرف میں سیکھتے ہیں، تو یہی اس کی تعریف ہے۔ اس کے بعد ہم سیکھیں گے علم صرف کا موضوع۔ علم صرف کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، موضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جس کے بارے میں بحث کی جائے، ٹاک کیا جائے، یعنی اس کو انگلش میں ہم کیا کہیں گے؟ ٹاپک۔ یعنی علم صرف کا ٹاپک کیا ہے، اس میں ہم کریں گے کیا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ علم صرف کا جو ٹاپک یعنی اس کا جو موضوع ہے وہ ہے کلمہ۔ علم صرف کا موضوع ہے کلمہ۔ کلمہ کیسے؟ یہ آگے اس کی پوری ڈیٹیل انشاءاللہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر کلمے کے اندر آ گیا لفظ شکیل، کلمے کے اندر آ گیا مدد کرنا، ٹھیک؟ یہ کلمہ ہے، یہ علم صرف کا موضوع ہے، ٹھیک؟ اس کو میں انشاءاللہ مزید آگے آپ کو کلیئر کرتا ہوں۔ اس کے بعد علم صرف کی غرض و غایت۔ غرض و غایت مطلب بینیفٹس، یا سمجھ لیں کہ علم صرف
کیوں سیکھ رہے ہیں؟ وائی، اس کی کیا وجہ علم صرف کو سیکھنے کی؟ تو علم صرف کو سیکھنے کی جو غرض اور غایت ہے وہ یہ ہے کہ ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے میں جو غلطی ہو جاتی ہے اس غلطی سے بچ جانا۔ جو علم صرف جانتا ہوگا وہ غلطی نہیں کرے گا، تو اس غلطی سے بچنے کے لیے علم صرف سیکھا جاتا ہے، تو یہ علم صرف کی غرض و غایت ہے۔ اس کے بعد ہے وجہ تسمیہ۔ وجہ تسمیہ، تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے نام رکھنا، تو وجہ تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے نام رکھنے کی وجہ۔ وہ علم کے جس میں آپ ایک لفظ سے دوسرا لفظ بناتے ہو اس علم کو آپ صرف کیوں کہتے ہو؟ تو وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ بھی دیکھیے، صرف کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا، اور اس علم میں یعنی علم صرف میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک لفظ کی صورت کو پھیر کر دوسری صورت لے آتے ہیں، ایک شکل کو پھیر کر دوسری شکل میں لے جاتے ہیں، تو اس لیے اس علم کو علم صرف کہتے ہیں، کیونکہ ہم اس میں رد و بدل کرتے ہیں، شکلوں کو پھیرتے ہیں، صورتوں کو پھیرتے ہیں، الفاظ کو پھیرتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد آ گیا جی لفظ۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، انسان، غور کیجئے گا، میں کسی جانور کی، کسی بے جان چیز کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں انسان۔ انسان جو بھی بات منہ سے بولتا ہے اسے کہتے ہیں لفظ۔ انسان جو بات منہ سے بولتا ہے اس کو کہتے ہیں لفظ۔ اب دیکھیے، میں دو چیزیں منہ سے بول رہا ہوں، روٹی ووٹی، پانی وانی، چائے شائے۔ دیکھیے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری میں نے منہ سے بولی ہیں، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ الفاظ ہیں۔ 1 2 3 4 5 6، یہ 6 الفاظ میں نے اپنے منہ سے بولے ہیں۔ تو انسان جو منہ سے بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ اب یہ جو لفظ ہے نا، منہ سے جو بولا گیا ہے، یا تو اس لفظ کا کوئی معنی ہوگا یا اس لفظ کا کوئی معنی نہیں ہوگا۔ اگر جو بات منہ سے بولی گئی ہے اس کا کوئی معنی نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں محمل، جو 7ویں چیز ہم نے سیکھنی تھی، محمل۔ جیسے کہ یہ 3 الفاظ ہیں ہمارے پاس، ووٹی وانی شائے، ان تینوں الفاظ کے کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ جو 3 باتیں میں نے اپنے منہ سے بولی ہیں ان کے کوئی معنی نہیں ہے، تو جو بات منہ سے بولی جائے اور اس کا کوئی معنی نہ ہو اس کو محمل کہتے ہیں، تو یہ تینوں محمل ہیں۔ اچھا، یہ جو 3 الفاظ میں نے اپنے منہ سے بولے ہیں ان کے معنی ہیں۔ روٹی کا مطلب وہ چیز جو گول گول ہو، گندم کے آٹے سے بنی ہو، کھائی جانے والی ہو، وہ روٹی کہلاتی ہے۔ پانی، پانی وہ چیز جو پی جاتی ہے گلاس میں ڈال کر اور جس سے پیاس بجھ جاتی ہے۔ چائے وہ چیز کہ جو پی جاتی ہے کھانے کے بعد اور تھکن اتارنے کے لیے، نیند کو بھگانے کے لیے۔ تو یہ 3 جو باتیں میں نے اپنے منہ سے کہی ہیں، یہ جو 3 الفاظ میں نے منہ سے کہے ہیں ان کے معنی ہیں۔ یعنی یہ روٹی کھائی جانے والی چیز میں استعمال ہوتی ہے، اور مستعمل کا مطلب ہوتا ہے استعمال ہونا۔ پانی پی جانے والی چیز میں استعمال ہوتا ہے، چائے تھکن اتارنے والی چیز میں استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ تینوں الفاظ، یہ تینوں باتیں اپنے اپنے معنی میں استعمال کی جاتی ہیں، یعنی مستعمل ہیں، تو لہٰذا یہ تینوں جو ہیں یہ مستعمل ہوئے۔ یہ 3 باتیں کسی معنی میں استعمال نہیں ہوتی، ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اس لیے یہ محمل ہیں۔ یہ 3 باتیں استعمال ہوتی ہیں اپنے اپنے معنی میں، اس لیے یہ مستعمل ہیں۔ اب یہ جو لفظ ہو گیا مستعمل، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مستعمل کسے کہتے ہیں۔ یہ جو لفظ مستعمل ہے اس کی دو صورتیں بنتی ہیں، 2 قسمیں بنتی ہیں۔ کون سی 2 قسمیں بنتی ہیں؟ دیکھیے، اس کی 2 قسمیں بنتی ہیں اس طرح کہ ایک قسم ہے اکیلا لفظ، اکیلا بامعنی لفظ، جیسے کہ لفظ روٹی، اور ایک ہے شکیل روٹی کھاتا ہے۔ دیکھیے، اس کا بھی معنی ہے، اس کا بھی معنی ہے، لیکن یہ اکیلا بامعنی لفظ ہے اور یہ بہت سارے بامعنی الفاظ کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی بہت سارے میننگ فل ورڈز کا سم۔ تو یہ بامعنی اکیلا لفظ ہے، تو اس کو کہتے ہیں مفرد، جو چیز ہم نے نمبر 9 پہ سیکھنی تھی، یعنی اکیلے بامعنی لفظ کو مفرد کہتے ہیں۔
تو روٹی کھائی جانے والی چیز میں استعمال ہوتا ہے، مستعمل لفظ ہے، با معنی ہے، لہٰذا یہ مفرد ہے اور مفرد ہی کو کہتے ہیں کلمہ۔ مفرد کو ہی کیا کہتے ہیں؟ کلمہ۔ دیکھیے میں نے اس کے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا یہ بھی ان کا بھی معنی ہے، جیسے لفظ شکیل، یہ کسی انسان کا نام ہے، یعنی با معنی لفظ ہے۔ روٹی کھائی جانے والی چیز، کھاتا ہے یہ ایک فعل ہے، یعنی ایک ورب ہے، ایک ایکشن ہے، اس کا بھی معنی ہے۔ ان تینوں کا معنی ہے، لیکن یہ تینوں مل کر آ رہے ہیں، تو اکیلے با معنی لفظ کو مفرد کہتے ہیں، جس کو کلمہ بھی کہا جاتا ہے، اور ایک سے زیادہ با معنی الفاظ ہوں ان کو کہتے ہیں مرکب۔ تو ابھی ہمارا مرکب سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ علم صرف کا جو موضوع ہوتا ہے نا، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کلمہ، کیونکہ علم صرف لفظ سے گفتگو کرے گی اور اکیلے اکیلے لفظ سے گفتگو کرے گی۔ علم صرف کا اس مرکب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ مفرد سے کلام کرتی ہے، یعنی اکیلے با معنی لفظ سے کلام کرتی ہے، یعنی کلمے سے کلام کرتی ہے۔ تو علم صرف کا موضوع کلمہ ہے، جس کو مفرد بھی کہا جاتا ہے۔ امید ہے کہ اب آپ کو کلمے کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی کلمے سے جو ہے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں کلمہ مراد لے لے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی یہ جو کلمہ ہے نا، کلمہ اس کی ابتداءً یعنی بیسیکلی 3 قسمیں کی جاتی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ یہ 3 قسمیں کس طرح کی جاتی ہیں؟ اکیلا با معنی لفظ اگر اپنا معنی خود بتائے، اپنے معنی پر خود دلالت کرے اور اس کے اندر کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے، تو اس اکیلے با معنی لفظ کو اسم کہتے ہیں۔ دیکھیے اب اسم کی تعریف ہے وہ کلمہ، وہ کے بعد جو میں نے کلمہ بولا ہے نا، تو اب آپ نے کلمے سے خود سمجھنا ہے کلمہ یعنی اکیلا با معنی لفظ، کیونکہ کلمے کی آپ کو میں پوری ساری تفصیل سمجھا چکا ہوں۔ تو جب اسم کی تعریف کریں گے تو اس کے اندر آپ نے صرف کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، وہاں لکھا ہوتا ہے وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے۔ تو وہ کے بعد جو کلمہ آئے تو کلمے سے آپ نے خود سمجھنا ہے کہ وہ اکیلا لفظ جو با معنی ہو، ٹھیک؟ تو اسم کی تعریف ہے وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے۔ مثال کے طور پر یہ مارکر، مثال کے طور پر یہ موبائل جس سے یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، مثال کے طور پر یہ بورڈ، مثال کے طور پر یہ سارے الفاظ جو اپنے معنی خود بتا رہے ہیں، ٹھیک؟ مثال کے طور پر یہ چشمہ، مثال کے طور پر یہ ٹوپی، یہ الفاظ اپنے معنی پر دلالت کر رہے ہیں اور یہ کسی زمانے سے ملے ہوئے نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لفظ شکیل کے ساتھ زمانہ ماضی ملا ہوگا تو دلالت شکیل پر ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ لفظ مارکر کے ساتھ پریزنٹ ملا ہوا ہوگا تو یہ مارکر ہے، اگر اس کے یہ پاسٹ ہو جائے تو مارکر نہیں ہے، ٹھیک؟ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو لفظ بورڈ ہے، یعنی بورڈ بول کر یہ پوری چیز مراد ہوتی ہے، اس کے ساتھ فیوچر کا ٹینس ملا ہوا ہوگا، مستقبل کا زمانہ ملا ہوگا تو ہی یہ اس پر دلالت کرے گا ورنہ نہیں کرتا۔ تو اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو اپنا معنی خود بتاتا ہے اور اس کے اندر کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا۔ اب اس کی 3 مثالیں کیا ہو گئیں؟ جیسے مثال کے طور پر پہلی مثال ہے لفظ شکیل، یہ شکیل کی ذات پر دلالت کرتا ہے یعنی مجھ پر، اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ دوسری مثال ہے جی بورڈ، وائٹ بورڈ لے لیں آپ، یہ اس بورڈ پر دلالت کرتا ہے، اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، اپنا معنی خود بتا رہا ہے۔ اچھا اس کے بعد آپ لے لیں موبائل، یہ تینوں جو ہیں یہ اسم کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے جی ہمارے پاس فعل۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں میں فعل کی تعریف کے اندر پھر بولوں گا وہ کلمہ، تو جب کلمہ بولوں گا تو آپ نے خود سمجھنا ہے کلمے سے مراد اکیلا با معنی لفظ۔ تو فعل وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس کے اندر کوئی زمانہ بھی پایا جائے، کوئی مسئلہ نہیں کرنے دو۔ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ زمانہ مطلب ٹینس، جس کو انگلش میں ہم کہیں گے۔ تو زمانے 3 طرح کے ہوتے ہیں، یا تو زمانہ ماضی یعنی پاسٹ، یا زمانہ حال یعنی انڈیفینٹ پریزنٹ، اور زمانہ مستقبل یعنی کہ فیوچر۔ کھول دو مسئلہ نہیں ہے، جو بھی اس کو بولنا ہے کبھی کوئی بولے نہیں۔ زمانہ مستقبل جس کو کہ انگلش میں فیوچر بھی کہا جاتا ہے۔
تو یہ تینوں اسم کی مثالیں تھی. اب ہم فعل کی مثالیں لیتے ہیں. دیکھیے فعل کسے کہتے ہیں. مثال کے طور پر شکیل نے ویڈیو بنائی. ٹھیک، تو اس کے اندر شکیل نے ویڈیو بنائی، یہ جو ویڈیو بنائی لفظ بنانا جس کو ہم انگلش میں کہیں گے میکنگ. ٹھیک، میکنگ مطلب بنانا. یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے. کیوں یہ فعل ہے؟ کیونکہ بنانے کا تعلق کسی نہ کسی زمانے سے ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز بنائی جائے اور وہ کسی زمانے سے نہ ہو. یعنی یہ جو چیز میں آپ کو پڑھا سمجھا رہا ہوں تو ابھی کے لیے یہ پریزنٹ ہے. جب یہ آپ تک پہنچے گی تو اس وقت یہ پاسٹ ہو چکا ہوگا، میں نے ویڈیو بنا لی. ٹھیک ہے، تو یہ جو بنانا ہے نا، بنانا یعنی اس کو عربی میں کہتے ہیں جعل. جعل مطلب بنانا. ٹھیک، اچھا یہاں آپ کو مزے کی بات بتاؤں. دیکھیے جو چیز قدرتی نہ ہو اور اس کو بنایا جائے یعنی جعل کیا جائے اس کو کہتے ہیں جعلی. جیسے ایک تو گھی وہ ہوتا ہے جو قدرتی ہوتا ہے، دودھ سے مکھن سے پھر اس کو گھی بنایا جاتا ہے، تو یہ تو ایک قدرتی چیز ہے، حاصل ہوتی ہے. اور ایک ہوتا ہے جیسے آج کل مارکیٹ میں گھی آ رہے ہیں، ڈالڈا ہو گیا، بناسپتی ہو گیا، صوفی ہو گیا، پتہ نہیں کتنے کمپنی اور کتنے برانڈ ہے. تو یہ گھی نہیں ہے، ان کو بنایا جاتا ہے، ان کے اندر جعل کیا جاتا ہے، تو اس لیے یہ جعلی کہلاتے ہیں. اس طرح جو چیز کاپی کی جاتی ہے، ڈپلیکیٹ ہوتی ہے، اس کو اردو میں جعلی کہا جاتا ہے، یعنی عربی میں جعلی کہا جاتا ہے. تو عربی وہی اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ جعلی، یعنی بنائی گئی. تو جعل اس کا مطلب ہے بنانا. تو یہ بنانا یا تو پاسٹ میں ہوگا یا پریزنٹ میں ہوگا یا فیوچر میں ہوگا، یہ کسی نہ کسی زمانے کے اندر ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ فعل ہے. یہ جعل فعل نہیں ہے، بلکہ عربی میں جو اس کی مثال بنتی ہے وہ بنتی ہے جعل. ٹھیک، جعل مطلب اس نے بنایا. اسی طرح عربی میں مثال ہے قرأ، اس نے پڑھا. اچھا، نظر اس نے دیکھا، سمع اس نے سنا. تو بنانا، دیکھنا، سننا، پڑھنا یہ وہ کلمے ہیں کہ جو اپنا معنی تو بتا رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر زمانہ بھی پایا جا رہا ہے، کسی نہ کسی زمانے میں پائے جائیں گے. یہ تو میں نے آپ کو اردو میں مثال دی تھی، اس کی میں آپ کو عربی میں مثال دیتا ہوں. قرآن کریم سے آپ اس کی مثال لیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. قل تم کہو، یعنی اے نبی تم کہو، آپ کہیے اے محبوب. تو یہ لفظ قل جو ہے نا، یہ فعل ہے، اپنا معنی بتا رہا ہے، کہنے کا معنی ہے اس کے اندر، لیکن یہ زمانے کے ساتھ ہے. کون سا زمانہ؟ زمانہ مستقبل کے ساتھ، ابھی کہا نہیں ہے. قل محبوب تم کہو، تو اس کے اندر زمانہ مستقبل پایا جا رہا ہے. کیا کہو جی؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد. دیکھیے یہ آیا نا لم یلد. لم یلد، لم یلد کا مطلب ہوتا ہے پیدا نہیں. لم یلد نہیں جنا، یعنی پیدا نہیں کیا. اس کا تعلق ہو گیا پاسٹ سے، ماضی سے. یعنی قل هو اللہ احد محبوب تم کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے. لم یلد اس نے نہیں جنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے. لم یلد یہ فعل ہے، اس کے اندر ایک تو پیدا ہونے کے معنی ہیں، یعنی پیدا کرنے کے معنی پائے جا رہے ہیں، اور دوسرا یہ زمانہ ہے ماضی کے ساتھ. اب دیکھیے ترجمے پر غور کیجیے. لم یلد اس نے نہیں جنا، نہیں جنا یہ پاسٹ کی بات ہو رہی ہے. اچھا اس کے بعد آتا ہے لم یولد. لم یلد ولم یولد یہ بھی فعل ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے جنا نہیں گیا، جنا نہیں گیا. ٹھیک، اس کے اندر بھی پاسٹ والے معنی پائے جا رہے ہیں. تو یہ بھی فعل ہے کیونکہ اس کے اندر
پیدا ہونے کے، پیدا کرنے کے معنی ہے، لیکن یہ کسی نہ کسی زمانے کے ساتھ ہیں اور یہ دونوں ماضی کے ساتھ ہیں۔ اچھا، اس کی حال کی جو مثال ہے وہ کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس، اعوذ، تم کہو میں پناہ مانگتا ہوں، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، مانگتا ہوں مطلب ابھی کی ہے نا، تو یہ حال ہے، یہ فعل ہے اور اس کے اندر زمانہ حال پایا جا رہا ہے۔ اعوذ کا مطلب ہوتا ہے پناہ مانگنا، اعوذ کا مطلب ہوتا ہے پناہ مانگنا۔ قل اعوذ برب الناس، تم کہو میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، کس سے؟ شیطان مردود کے شر سے۔ تو فعل کی تعریف بھی امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب رہ گیا حرف، حرف کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے حرف کی تعریف کے اندر پھر میں لفظ کلمہ بولوں گا۔ حرف وہ کلمہ جو اپنا معنی خود نہ بتائے بلکہ اسم یا فعل سے مل کر بتائے۔ کیسے بھائی؟ جیسے عربی میں اس کی مثال آتی ہے علا، عربی میں مثال آ گئی من، عربی میں مثال آ گئی الا، یہ سارے کے سارے ہیں تو با معنی۔ علا کا مطلب پر، من کا مطلب سے، الا کا مطلب تک، یہ با معنی ہیں، یعنی یہ سارے کے سارے کلمے ہیں، مگر یہ وہ کلمے ہیں کہ جو اپنے معنی خود نہیں بتاتے بلکہ یہ محتاج ہوتے ہیں اسم اور فعل کے۔ جب تک یہ اسم اور فعل کے ساتھ ملیں گے نہیں اپنا معنی نہیں دیں گے، اور ان میں زمانہ بھی نہیں پایا جاتا۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پر لفظ اعلیٰ، اس کا مطلب ہے پر، لیکن یہ معنی کب دے گا پر کا؟ یہ جب دے گا جب ہم کہیں گے زید علی السطح، ٹھیک ہے، زید چھت پر ہے، تو اب پر یعنی اعلیٰ کے معنی ہمیں حاصل ہو گئے، اس سے پہلے حاصل نہیں ہو رہے تھے۔ اچھا، اعلیٰ کی مثال قرآن کریم سے کیا ہے جی؟ سورہ فیل کے اندر ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وارسل علیہم، دیکھیں اس کے اندر یہ جو علی ہے نا، علی یہ اصل میں اعلیٰ ہے، وارسل علیہم، اور بھیجا اللہ نے علیہم ان پر، کس کو؟ طیرن ابابیل، ابابیلوں کو، ابابیل پرندوں کو۔ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کے مکر کو گمراہی میں ڈال دیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، وارسل اور بھیجا علیہم ان پر طیرا ابابیل، ابابیل پرندوں کو۔ دیکھیے ارسلہ بھیجنا یہ فعل ہے، ٹھیک، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر زمانہ ماضی پایا جا رہا ہے، اللہ نے بھیجا یعنی بھیج دیا، ماضی۔ علیہم ان پر، یہ علا جو ہے نا، علا یہ حرف ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے پر، اور یہ حرف اس لیے بھی ہے کیونکہ جب تک یہ ارسلہ اور ہم کے ساتھ ملے گا نہیں اپنا معنی نہیں دے گا۔ طیرن ابابیل، دیکھیے طیرن، طیرن کہتے ہیں پرندے کو، یہ اسم ہے کیونکہ یہ اپنا معنی بغیر کسی کہ خود بتا رہا ہے اور اس کے اندر کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ نے ان پر ابابیل پرندوں کو بھیجا۔ تو علا کا مطلب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ وہ کلمہ یعنی حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی اسم اور فعل سے ملے بغیر نہیں بتاتا، معنی تو ہوتا ہے لیکن بتاتا نہیں جب تک اسم یا فعل سے نہ مل جائے۔ اسی طرح من، اس کا مطلب ہے سے، اس کی مثال کیا بنے گی؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من شر الوسواس الخناس۔ دیکھیے قل، تم کہو، اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ لیتا ہوں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، لوگوں کے الہ یعنی معبود کی، یعنی لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، کس سے؟ من شر الوسواس الخناس، خناس اور وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے یعنی شیطان سے۔ اب دیکھیں من کا مطلب سے تھا لیکن یہ سے کا معنی ایسے نہیں پتہ چل رہا تھا جب تک کہ یہ شر کے ساتھ نہیں ملا۔
خناس شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے اس کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی پروٹیکشن لیتا ہوں۔ کس سے؟ خناس شیطان کا نام ہے، وسوسے ڈالنے والے شیطان کے شر سے۔ تو یہاں پر من جو ہے یہ حرف ہے، کیونکہ یہ شر یعنی اسم سے ملے بغیر اپنے معنی نہیں بتائے گا، یہ ہو گیا حرف، اور شر یہ ہو گیا اسم۔ شر کا مطلب ہوتا ہے برائی، شر بول کر اس کا مطلب برائی، تو یہ کسی زمانے کے ساتھ تو خاص نہیں ہے۔ اسی طرح وسواس، وسوسہ ڈالنے والا، یہ بھی اسم ہے۔ وسوسہ جو ڈالنے والا ہے وہ بھی کسی زمانے کا محتاج نہیں ہوتا۔ خناس، خناس شیطان کا نام ہے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد ہمارے پاس ہے الہ۔ اچھا اس کو جلدی ختم کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے پاس الہ ہے، الہ کا مطلب ہوتا ہے تک، لیکن یہ تک جو ہے نا یہ معنی ایسے نہیں پتہ چلے گا جب تک یہ کہ کسی اسم یا فعل سے مل کر نہیں آئے گا۔ اچھا اس کی مثال قرآن کریم کے اندر کیا ہو سکتی ہے؟ میرے ذہن میں تو نہیں آ رہی کیونکہ میں حافظ نہیں ہوں۔ ہاں میں آپ کو ایسے مثال دے دیتا ہوں، مثال کے طور پر سرتو من البصرتی الی الکوفتی، میں نے سیر کی بصرہ سے کوفہ تک۔ تو اب الہ کا معنی آ گیا بھئی کہاں تک سیر ہوئی؟ کوفہ تک ہوئی۔ تو یہ الہ حرف جار نے اپنا معنی دے دیا، لیکن کس کے ساتھ مل کر؟ اسم کے ساتھ مل کر۔ مجھے لگتا ہے کہ حرف کی ڈیٹیل بتانے میں زیادہ ہی تفصیل ہو گئی ہے۔ اچھا اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس مصدر، مشتق اور جامد، یہ تینوں اسم کی قسمیں ہیں۔ دیکھیے جب تک ہم اسم، فعل اور حرف کی ہم نے تعریف سمجھی تو اس کے اندر ہم نے بولا وہ کلمہ، وہ کلمہ، وہ کلمہ۔ اب آگے جو ہم پڑھیں گے مصدر، مشتق اور جامد، تو اس کے اندر ہم بولیں گے وہ اسم، کیونکہ مصدر، مشتق اور جامد یہ تینوں اسم کی قسمیں ہیں۔ اب اسم کسے کہتے ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں، دوبارہ بتا دیتا ہوں، وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے اور کسی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو۔ اچھا مصدر کسے کہتے ہیں؟ مصدر کہتے ہیں وہ اسم جس سے دوسرے الفاظ بنتے ہوں، دوسرے کلمات بنتے ہوں۔ کلمات کلمے کی جمع، اور کلمے سے مراد بامعنی الفاظ، ٹھیک۔ مصدر وہ اسم ہے، کیونکہ یہ اسم کی قسم ہے، مصدر وہ اسم ہے جس سے دوسرے کلمات بنتے ہوں اور وہ خود کسی سے نہ بنا ہو۔ مثال کے طور پر جعل، اس کا مطلب ہوتا ہے بنانا، یہ مصدر ہے، کیونکہ اس سے کیا بنے گا؟ اس سے بنے گا جاعل، ٹھیک، اس سے بنے گا مجعول، ٹھیک۔ اسی طرح بہت سارے الفاظ بن جائیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے قراءۃ، یہ بھی مصدر ہے، ٹھیک، اس سے بنتا ہے قاری، اس سے بنتا ہے مقروء، ٹھیک۔ تو یہ جتنے بھی ہیں جن سے دوسرے الفاظ بن جائیں، وہ اسم جس سے دوسرے کلمات بن جائیں وہ اسم، اس میں مصدر کہلاتا ہے۔ اس کے مصدر کا جو جب ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں نا تو اس کے ترجمے میں آتا ہے نا، جیسے جعل بنانا، قراءۃ پڑھنا، قراءۃ پڑھنا۔ اس طرح اس کی مثالیں اور لے لیں، جیسے ارسال بھیجنا، ٹھیک ہے، سماعۃ، ٹھیک، سننا۔ دیکھیں ان سب کے آخر میں نا آ رہا ہے۔ تو اسم جو ہے نا وہ اپنا مصدر وہ اسم ہے جس سے دوسرے کلمات بنتے ہوں، وہ خود کسی سے نہ بنا، جعل کسی سے نہیں بنا، قراءۃ کسی سے نہیں بنا، ان سے دوسرے کلمات بن جاتے ہیں۔ وہ کون سے بن جاتے ہیں وہ بھی بتا دیے۔ اور اس کی پہچان یہ ہے کہ جب آپ اس کا ترجمہ کریں گے نا تو اس کے ترجمے میں نا آئے گا، جعل بنانا، قراءۃ پڑھنا، ارسال بھیجنا، سماعۃ سننا، ٹھیک۔ اچھا جی اس کے بعد آتا ہے جی مشتق، مصدر ہو گیا، پھر بن گیا آتا ہے مشتق۔ مشتق کسے کہتے ہیں؟ مشتق کا مطلب ہوتا ہے بنایا گیا، یعنی وہ اسم جسے مصدر سے بنایا جائے، وہ اسم جسے مصدر سے بنایا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے جی صرفن، جس کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا، اس سے ہم نے ایک لفظ بنایا صارف، مطلب پھیرنے والا۔ اس سے ایک ہم نے لفظ بنایا مصرف، مطلب
وہ چیز جس کو مصروف، اس سے ہم نے بنایا مصروف، مصرف نہیں، مصرف بھی ہو سکتا ہے لیکن اچھا بھائی صرفن کا مطلب ہوگا پھیرنا، اور اس سے ہم نے لفظ بنا دیا صارفن اور مصروفن۔ یہ جو صارفن ہم نے بنایا ہے یہ مشتق ہے کیونکہ یہ مصدر سے بنایا ہے ہم نے۔ اسی طرح یہ جو مصروفن ہے یہ بھی مشتق ہے کیونکہ اس کو بھی ہم نے صرفن مصدر سے بنایا ہے۔ اسی طرح مصرف یہ بھی اس میں مشتق ہے، لیکن اس کا میں ابھی آپ کو معنی بتاؤں گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے میں نے مصرف کو مصروف کر دیا تھا۔ تو اس میں مشتق وہ اسم ہوتا ہے جسے مصدر سے بنایا جائے، جیسے صارفن صرفن سے بنا ہے، اسی طرح مصروفن یہ صرفن سے بنا ہے، اسی طرح ناصر نصرن سے بنا ہے، اچھا اسی طرح سامعن سمعن سے بنا ہے، اسی طرح قاری قراءتن سے بنا ہے۔ تو جس اسم کے اندر والے کا معنی آ جائے سمجھ لیجئے وہ اس میں مشتق ہوگا، جیسے ناصر مدد کرنے والا، قاری پڑھنے والا، سامع سننے والا، ناظر دیکھنے والا، ٹھیک۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے جامد۔ جامد کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں جامد وہ اسم ہے جو نہ تو خود کسی سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے دوسرے کلمات بنتے ہیں، دوسرے بامعنی الفاظ بنتے ہیں۔ اب اس کی کیا مثالیں ہو سکتی ہیں؟ جیسے کہ تمام نام پاکستان کسی سے نہیں بنا، بس کسی نے اس کا پاکستان کا مطلب دیکھا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے پاکیزگی کی جگہ، تو اس لیے پاکستان رکھ دیا۔ ویسے آپ بتائیے پاکیزگی کی جگہ ہے پاکستان یا پاکیزگی والے کام ہوتے ہیں زیادہ تر اس میں؟ اسی طرح ملکوں کے نام ہو گئے، چیزوں کے نام ہو گئے، جیسے یہ مارکر ہے، جیسے یہ بورڈ ہے، جیسے یہ موبائل ہے۔ تو یہ جو نام ہوتے ہیں چیزوں کے یہ سارے کے سارے جامد ہوتے ہیں، یہ کسی سے بنائے نہیں جاتے۔ ہاں اگر اس میں مشتق کو کسی کا نام رکھ دیں گے تو وہ مشتق ہی رہے گا، جیسے ناصرن اگر کسی کا نام بھی رکھ دو گے جب بھی وہ مشتق ہے کیونکہ وہ نصرن سے بنا ہے۔ تو میں جامد کی مثالیں دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر لفظ زید ہے، یہ جامد ہے، نہ کسی سے بنا ہے نہ اس سے کچھ بن سکتا ہے۔ اسی طرح لفظ بکرن ہے، یہ نہ کسی سے بنا ہے نہ اس سے کچھ بن سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج یہ سارے ٹاپک سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اس کے متعلق آپ کا کوئی سوال ہو یا پڑھانے کے انداز میں آپ کی کوئی رائے ہو آپ دینا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو اس سے کچھ فائدہ حاصل ہوا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور پرائڈ ایجوکیشن چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ بہت شکریہ۔